رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج مسجد میں 28واں سپارہ تلاوت کیا گیا ہے، یعنی 28ویں سپارے میں یہ صورتیں ہیں، سب سے پہلے سورہ مجادلہ ہے، پھر سورہ حشر ہے، پھر سورہ ممتحنہ ہے، پھر سورہ صف ہے، جمعہ ہے، منافقون ہے، تغابن ہے، سورہ طلاق ہے، سورہ تحریم ہے۔ میں صرف ایک دو مقامات ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا سورہ مجادلہ جو سب سے پہلی سورت ہے، اس کی آخری آیت ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی مومنین، ان کو تم اس حال میں نہیں پاؤ گے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہوں، ولو کانوا آباءہم، چاہے وہ ان کے اپنے باپ دادا ہوں، او ابناہم، یا ان کے اپنے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے اپنے سگے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا اپنا ذاتی خاندان اور قریبی ان کے عزیز ہوں، تو چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی قریبی خونی رشتہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو پھر ان سے ان کی کوئی محبت نہیں ہے۔ ہر رشتہ، ہر محبت، ہر تعلق ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کے بعد ہے۔ وہ سب سے پہلے مومن ہیں، اس کے بعد ان کو کوئی اور رشتہ نظر آتا ہے۔ یہ شان حقیقت میں تو صحابہ کرام کی بیان کی گئی ہے، لیکن ان کو تو بطور مثال بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ مومنین یہ ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول سے اتنا پیار ہے کہ والدین بعد میں ہیں، بیٹے بعد میں ہیں، بھائی بعد میں ہیں، قبیلہ خاندان سب بعد میں ہے۔ یہی صحابہ کرام کا معمول تھا، یہی صحابہ کرام کی شان تھی۔ سیدنا صدیق اکبر جو کہ تمام صحابہ کرام کے سردار ہیں، ان کی بات سن لو کہ ان کے والد نے ایک مرتبہ جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی بے ادبی کا لفظ بولا، جناب صدیق اکبر کو اتنا غصہ آیا کہ ان کو دھکا دیا، زمین پہ گرا دیا، اور سٹ پٹاتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے باپ نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہی کہ میں برداشت نہ کر سکا، میں نے اپنے باپ کو دھکا دے دیا۔ آپ فرمایا ادفعتہ، کیا تو نے اپنے باپ کو دھکا دے دیا؟ عرض کیا واللہ لو کان معی سیف لا ضربت عنقہ، بخدا اگر میرے پاس اس وقت تلوار ہوتی تو میں گردن بھی اڑا دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آئندہ باپ کو ایسے نہیں کہنا ہے۔ مطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سمجھا دیا کہ باپ کا پھر بھی ادب کرو، لیکن ذرا ان کا جذبہ دیکھو، ان کا ولولہ دیکھو اور ان کا جوش ایمانی دیکھو
اسی طرح ان کے بیٹے کی بات سنو کہ وہ ایک جنگ میں اپنے باپ کے سامنے آ گیا، پھر بعد میں وہ مسلمان جب ہو گیا عبد الرحمن، تو کہنے لگا کہ فلاں موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، ہم آمنے سامنے آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو میں آپ پر تلوار چلا دیتا، میں سر اتار دیتا، لیکن میں نے کہا کہ میرا باپ ہے، میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ تو تھا کہ جس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتا، اس لیے کہ تو اس وقت اللہ اور اس کے رسول کا دشمن بن کے آیا تھا۔ یہ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر یہ بیان فرمایا ہے۔ تو یہ وہ شان ہے جو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مومنین کی بیان فرما رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جنگ بدر میں اپنے سگے ماموں کو قتل کر دیا، باقاعدہ قتل کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرا کتنا قریبی ہے اور میری ماں اس بارے میں کیا سوچے گی یا دیگر کیا، نہیں، مار دیا پکڑ کے۔ اسی طرح اور صحابہ کرام ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص، اللہ اکبر، ذرا سنو، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کہنے لگی میں کچھ نہیں کھاؤں گی، میں کچھ نہیں پیوں گی، حتیٰ کہ میں اسی طرح بھوک اور پیاس کے ساتھ مر جاؤں گی۔ تو آپ نے بہت پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اے ماں، میں تیرے ساتھ بڑی محبت رکھتا ہوں، لیکن اگر تو یہ کہے نا کہ میں کلمہ چھوڑ دوں، میں ایمان چھوڑ دوں، تو تیری ایک جان نہیں، اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے نکلے میرے سامنے، تو میں تجھے اس حال میں تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن جو کلمہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ وہ جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیاں ہو رہی ہیں، آج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نا جی کیا کریں جناب، ہمارے پرابلمز ہیں جی، ہماری مجبوریاں ہیں جی، ہم سفیر کو کیسے نکال سکتے ہیں، ہمارا تو کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ یعنی ایسے سمجھتے ہیں ہمارے حکمران جیسے کہ اللہ ہمارا رازق نہیں ہے، بلکہ یہ جو دشمنان اسلام ہیں یہ ہمارے رازق ہیں، یہ ہمیں کھانا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ سے ہمارا بھروسہ مکمل ختم ہو گیا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم ایک دشمن کو جواب دیں تو نہ جانے رب العالمین ہمارے لیے رزق کے کیا کیا انتظام فرمائے گا۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، اپنے بچوں سے بڑھ کر، اپنے بھائیوں اور اپنے قبیلے سے بڑھ کر ہونی چاہیے، تو اگر کوئی ہمارے باپ کو گالی دے، ہماری ماں کو گالی دے، کیا ہم برداشت کرتے ہیں؟ کیا ہم اس پر کمپرومائز کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی مجبوریوں کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنی ماں کی بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، ہماری ماں کا کوئی گندا خاکہ بنائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، باپ ہمارے کا کوئی خاکہ بنائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ جن کے ساتھ قرآن فرما رہا ہے کہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ پیار ہونا چاہیے، ان کے خاکے بنائے جائیں اور ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں مجبوریاں نہیں چھوڑتی ہیں اور ہمیں مشکلات نہیں چھوڑتی ہیں، پھر ہم کس منہ سے دعویٰ ایمان کرتے ہیں اور دعویٰ اسلام کرتے ہیں؟ یہ چیز یہاں بیان فرما۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو رب کیا فرماتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے ایمان لکھ دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ روح القدس سے ان کی مدد فرماتا ہے، جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں ہمارے حکمرانوں، جب رب کہہ رہا ہے، رب ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو تو میں جبریل کو تمہاری مدد کے لیے کھڑا کروں گا، تو جس کی مدد کے لیے جبریل امین کھڑے ہوں،
پھر اس کو کون ہرا سکتا ہے اور اسے کون دبا سکتا ہے؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ ان کو ان باغات جنت میں داخل کرے گا جہاں نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا لشکر، یہ ہے اللہ کا لشکر۔ تو مومنو اللہ کا لشکر بنو، رب کا لشکر بنو، جو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ یوں کھڑے ہوتے ہیں مقابلے میں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو میرا لشکر ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، تو اللہ کا لشکر ہی تو کامیاب ہونے والا ہے۔ لیکن ہمیں تو اللہ کا لشکر بننا پسند ہی نہیں ہے، ہم تو دشمنوں کے لشکر کا حصہ بننا پسند کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ چیز یہاں بیان فرمائی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہاں سے لے کر آگے پھر 2 آیتیں مزید ہیں۔ یہ آخری 3 آیتیں سورہ حشر کی یہ اتنی شان والی ہیں، اتنی عظمت والی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ان کو صبح پڑھ لے تو رات آنے تک 70,000 فرشتہ اس آدمی کے لیے استغفار اور بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے، اور جو آدمی ان کو شام میں پڑھ لے تو فجر تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائے بخشش کرتا رہتا ہے، اور اگر وہ اس دوران میں فوت ہو جائے تو اسے شہیدوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ 3 آیتیں ہیں، کچھ مشکل نہیں ہیں، اگر ان کو زبانی یاد کر لیا جائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان آیات کو زبانی یاد کر لے اور ان کو پڑھا کرے۔ بہرحال آگے سورہ ممتحنہ ہے، تو سورہ ممتحنہ میں بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ ہمارا رشتہ دار وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے، جو ان کا غدار ہے، جو ان کا دشمن ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ہستی میں۔ لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے کیا ہی پیارا نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے کردار میں۔ والذین معہ، اور جو حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم، ہم تم سے بالکل قطع تعلق کرتے ہیں، ہم تم سے بالکل لا تعلق ہیں۔ ومما تعبدون من دون اللہ، اور ہم تمہارے جھوٹے معبودوں سے بھی کوئی واسطہ نہیں رکھتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان میں عداوت کھل کے آ گئی ہے سامنے۔ یعنی جب تم خدا کے دشمن ہو، جب تم بتوں کی پرستش کرتے ہو، اللہ کو للکارتے ہو، تو پھر ہماری تمہاری بالکل کٹ آف ہے، دشمنی اور بغض ہے ہمارے تمہارے درمیان میں۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم اللہ پر، ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ تو دیکھو یہی چیز ابراہیم علیہ السلام کی شان کی صورت میں بیان فرمائی جا رہی ہے۔ اور اس آیت کا میں شان نزول بتاؤں کہ یہ کب نازل ہوئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو اللہ تعالی ہمارے لیے بطور نمونہ بیان کر رہا ہے۔ یہ کب ہوا، یہ آیتیں کب نازل ہوئیں، یہ سورہ ممتحنہ کس موقع پہ نازل ہوئی؟ تو یہ حدیبیہ کے غزوہ کے بعد کی باتیں ہیں، بلکہ فتح مکہ کا آغاز ہو رہا تھا، اس کے لیے اسباب پیدا ہو رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں، میرے غلاموں تیار ہو جاؤ، ہم جنگ کے لیے نکل رہے ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ کہاں جا رہے ہیں، اور سرکار نے اس چیز کو خفیہ رکھا کہ مکہ پر ایسے اچانک حملہ کیا جائے کہ جب ہم مکہ کے باہر پہنچ جائیں اور حدود حرم تک پہنچ جائیں تو تب مکے والوں کو پتہ چلے کہ ہم پر حملہ ہو گیا ہے، تب پھر کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ اگر پہلے پتہ چل گیا تو وہ تو پوری تیاری کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انتہائی خفیہ رکھا، لیکن چند قریبی، نہایت قریبی جو تھے مسلمان، ان کو
یا تو پتہ چل گیا یا انہوں نے گیس کر لیا، گیس. تو ایک صحابی تھے حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے گیس کیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ مکے والوں کو خط لکھ دیا کہ تم پر حملہ کی تیاری ہو رہی ہے اور تم نے اگر اپنا کوئی بندوبست کرنا ہے، بچاؤ کرنا ہے تو کر لو. یہ خط لکھ کے بھیج دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ملی. اللہ نے آپ کا سینہ ویسے ہی کھولا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو بھیجا. فرمایا کہ فلاں باغ ہے کاخ، اس کا نام، اس کے قریب سے ایک عورت گزر رہی ہوگی جب تم جاؤ گے. دیکھو حضور کا علم غیب. فرمایا کہ تم جاؤ، فلاں باغ کے قریب سے ایک عورت گزر جائے، تب تم پہنچو گے تو وہ وہاں پہنچی ہوئی ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آ جاؤ. تو وہ گئے تو بالکل جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فلاں باغ کے قریب وہ عورت ہوگی، وہ وہیں پہنچی تھی. تو کہنے لگے کہ تیرے پاس کوئی خط ہے وہ نکال دے. وہ کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مشرق و مغرب بدل سکتے ہیں، زمین و آسمان کی بلندی و پستی آپس میں ایک دوسرے سے بدل سکتی ہے، لیکن نبی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ نہیں بدل سکتا ہے. تیرے پاس خط ہے، نکال دے. اگر نہیں نکالے گی تو ہم تیرا پیٹ بھی چاک کر کے نکالیں گے، ہم تیرے کپڑے بھی اتار کے نکالیں گے. جب یہ کہا تو اس نے اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال کے دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خط لایا گیا. جب کھولا گیا تو وہ حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لکھا گیا تھا کہ مکے والوں تیاری کر لو، تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے. تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں خون اتر آیا. حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے کہ میں اس منافق کا سر اتاروں کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے راز کو دشمنوں پر افشا کیا ہے، کرنا چاہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جانتے نہیں ہو کہ یہ بدری صحابی ہے، اور اہل بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا. فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ اللہ نے اہل بدر پہ توجہ فرمائی اور فرمایا کہ اب تم جو بھی کرو اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، فقد غفرت لکم. تو پھر حضور نے ان سے پوچھا حضرت حاتب سے کہ تم نے یہ خط کیوں لکھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جتنے مہاجرین مکہ سے آئے ہیں ان کے وہاں رشتہ دار ہیں، وہ وہاں ان کی پراپرٹیوں کا اور وہاں ان کے بچوں کا وہ کر رہے ہیں، وہاں ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، لیکن میرا وہاں کوئی عزیز نہیں، وہاں کوئی رشتہ دار نہیں کہ جو میرے بچوں کی وہاں کفالت کرے اور ان کی دیکھ بھال کرے. تو میں نے کہا کہ فتح تو اللہ نے آپ کو دینی ہی دینی ہے، میرے خط لکھنے سے کیا فرق پڑے گا. البتہ یہ ہے کہ میرے خط کی وجہ سے شاید کفار مکہ میرے بچوں کی کچھ نگہداری کریں، کچھ نگہداشت کر دیں، تو ایک میں احسان کر دوں ان کے اوپر، بس یہ میرا مقصد تھا. وگرنہ میں آپ کی رسالت اور اللہ کی توحید اور دین اسلام کی حقانیت پہ کوئی شک نہیں رکھتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچ کہتا ہے. تو اس موقع پہ یہ آیتیں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں اپنے بچوں کی فکر لگی ہوئی ہے، تمہیں اپنے خاندان کی فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا. تم دشمنوں سے رازداری کر کے اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہو. تو یاد رکھو اللہ ہے ہر چیز کی کفالت کرنے والا، اللہ ہے ہر شے کی حفاظت کرنے والا. یعنی حالات حاضرہ کو بھی آپ انہی آیات کے تناظر میں دیکھیں اور ان کے آئینے میں آج ذرا اپنی شکل دیکھ لیں کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے اور جناب ہم یہ مشکل ہے اور ہم اس چیز کو بچانا چاہتے ہیں اور ہم یہ بچانا چاہتے ہیں، اور دشمنان اسلام سے ہماری یاریاں اور ہماری دوستیاں ہیں. رب العزت فرما رہا ہے کہ ذرا ہوش کے ناخن لو، ہر شے کو بچانے والا اللہ ہے. تو یہ چیز یہاں بیان کی گئی. اس کے بعد سورہ صف میں بھی یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ آج جتنا بھی مضمون ہے یہ سارا ہی ایسا ہے
کہ جس میں رب العالمین کے دین کے لیے کھڑے ہونے کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ صف، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے۔ وہ کیا تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور راہ خدا میں جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہی تو تمہارے لیے خیر کا رستہ ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، اور ان جنتی باغات میں داخلہ دے گا کہ جہاں نہریں چل رہی ہیں۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشگی کے باغات میں نہایت ہی عمدہ ٹھکانے دیے جائیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ تو ہے جنت کے سارے انعامات، لیکن دنیا میں بھی عطا کیا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ اخرى، اور ایک اور نعمت ہے، تحبونہا، جو تمہیں محبوب ہے، وہ بھی تمہیں دی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد اور فتح قریب۔ اگر تم جہاد کے لیے کھڑے ہو تو خدا تعالی دنیا میں نصرت و فتح عطا فرمائے گا، اور آخرت میں جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو ان چیزوں کی بشارت سنا دو۔ تو اے کاش کہ ہم قرآن پاک کو اس زاویہ سے پڑھیں اور قرآن پاک کے اس پیغام کو اپنے دل میں اتاریں، تو انشاءاللہ دنیا کی فلاح بھی حاصل ہو اور آخرت کی فلاح بھی حاصل ہو۔ اور اسی طرح آگے سورہ جمعہ میں بھی ایسے ہی مضامین ہیں گوناگوں، اور پھر سورہ منافقون اور سورہ تغابن، دونوں کے مضامین ملتے جلتے ہیں کہ فرمایا تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہارے مال تمہیں غافل نہ کر دے اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دے۔ یعنی مال کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں کہیں تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، کہ جیسے آج ہم اولاد کے لیے کہ جناب کچھ بچوں کے لیے بن جائے، اس کے لیے ہم جھوٹ بولتے، دھوکے بازیاں کرتے اور منافقتیں کرتے، حرام کٹھا کرتے، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ اولاد کی محبت ہے جو ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے۔ نماز چھوڑ دیتے ہیں، ٹیکسی کو جناب گمائے رکھتے ہیں اور دبائے رکھتے ہیں اپنے دنیا کے کاموں کو، کہ اولاد کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ ہے وہ شیطان کا حربہ کہ جو تمہیں اولاد اور مال کی محبت میں ڈال کے اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے۔ اور یہی چیز آگے سورہ تغابن میں بیان فرمائی کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں۔ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد یہ بسا اوقات تمہارے دشمن ہوتے ہیں۔ دشمن اس معنی میں ہیں کہ وہ تمہیں ایسے کام کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مخالفت اور اللہ کی نافرمانی میں ہوتے ہیں۔ اگر تم ان کی بات مانو گے تو پھر گویا تم ان کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کر کے تو اپنا انجام خراب کر رہے ہو، تو وہ تم سے دشمنوں والا کام کر رہے ہیں، کہ دشمن جس طرح بندے کو برباد کرتا ہے اس طرح یہ تمہیں برباد کرتے۔ فاحذروہم، ان سے بچو۔ اور پھر اگلی آیت میں پھر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنۃ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ فتنہ کا معنی ہے آزمائش، کہ یہ بندے کی آزمائش ہے کہ وہ اولاد اور مال کی محبت میں حد سے گزر کے کہیں اللہ کو بھول تو نہیں جاتا، اس کے رسول کو بھول تو نہیں جاتا، اپنی موت کو بھول تو نہیں جاتا ہے، کہ مال اور اولاد کی محبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کا دھیان عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا ہے مولا اس کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔
رمضان، یہ ہے نوید رمضان،